أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محبت نال درود و سلام پیش فرماؤ سارے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ. معزز حاضرین کرام اور سامعین کرام، مائیوں اور بہنوں، اور معروف ثنا خان شاہ صاحب اور جملہ علماء کرام، مفتیان، مفتی ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ، حاجی محمد حنیف صاحب اور محترم عقیق صاحب، سب تو پہلے تے مبارکباد ہے ایک خوبصورت اہتمام کرن اتے. کیونکہ جڑا موجودہ دور چل رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے. سب تو پہلی چیز اسی نعت خان دے نعت خانی بڑے شوق نال کرنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جڑی اسلام دشمن قوتاں نے ریسرچ کیتی، محنت کیتی، انہوں نے کہا دو چیزاں نے اسلام دی بنیادی، ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور ایک آپ دی تعلیمات ہیں. وہ جڑے اسلام دشمن لوگ نے انہوں نے کہا تعلیمات نو تے چھیڑیا نہ جائے، یہ نمازاں بھی پڑھن، تبلیغاں بھی کرن، روزے بھی رکھن، حج بھی کرن، لیکن جڑا ایمان ہے نا یہ اسی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جہدے وچ انہوں نے مسلمانوں اس بحث اتے تکرار اتے لگا دیتا
اور مسلمان جڑے سن انہوں نے حضور علیہ السلام دی ذات اتنے بحث کرنی شروع کر دیتی. جس جگہ تے عقیدت دا رشتہ ہوئے اتنے بحث کرنا جڑا وہ ٹھیک نہیں ہوندا. مثلا کوئی علم غیب تے بحث کر رہا ہے, کوئی حاضر ناظر تے کر رہا ہے, کوئی یہ گل کر رہا ہے کہ اے علم سی انہوں نے اے علم نہیں سی. تے میں تمہیں ایک مختصراً گل دس دینا, تسی سمجھ جاؤ گے. قرآن دی گل ہے. کسی دے گھر بیٹا پیدا ہونا ہوئے تو انہوں کوئی 10 سال پہلے پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر فلان نام دا بیٹا آ رہا, نہیں چلے گا نا. کوئی 2 سال پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے کہ نقیب سرکار دو جہاں, نقیب صاحب سمجھتے نا, خیال صاحب یہ نقیب نے, انہوں دا کام ہے اعلان کرنا کہ فلاں شخصیت تشریف لے آ رہے ہیں, فلاں ثنا خان تشریف لے آ رہے ہیں. انہوں دا کام ہے اعلان کرنا اور بیٹھ جانا. تے ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے. قرآن چاہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم کی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا. ہوں میں تھوڑی جی وضاحت قرآن دے وچ بھی کرنا چاہنا. عیسیٰ علیہ السلام جڑے نقیب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے, وہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, کوئی مادرزاد اندھا تو میرے سامنے لاؤ, میں اسی وقت اس کو پھونک لگاؤں گا اور وہ ٹھیک ہو کے دیکھنے والا ہو کے چلا جائے گا. وَالْأَبْرَصَ, اور اس کے جسم پہ برس کی بیماری والا ہے یا کوڑ پڑا ہوا ہے تو میں ہاتھ پھیروں گا اور دم کروں گا اور ٹھیک ہو کے جائے گا. پھر فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَ, تسی مردہ لے کے آؤ, میں انہوں زندہ کر کے ٹوراں گا تھے تواڈے سامنے. پھر کہندے نے انی اخلق لکم, میں بھی خالق آ. تے لوکاں نے اعتراض کیتا جی خالق تے اللہ دی ذات ہے, تسی کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا بس میں بھی خالق آ. انہوں نے کہا جی اللہ خالق ہے. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی وہ مٹی چ پھونک ماردا تے بندہ بنا دیندا. تے تسی, انہوں نے کہا تسی مٹی لیاؤ گا, کہ میں پھونک ماراں گا پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اے ساری دنیا دے کٹھے ہو جانا تو قرآن پڑھ کے پھونکا مار دینا, مچھر نہیں ایک پیدا کر سکتے. اے اس اللہ دے نبی دی جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دا اعلان کیتا, انہاں دی شان ہے کہ مٹی گن کے لیاندے سن تے پھونک مارتے سن اور پرندہ بن کے اڑ جاندا سن. پھر وہ کہندے نے الا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, خبردار میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو گھر سے, اور جو کچھ تم نے کل کھانا ہے, پرسوں کھانا ہے, سال تک 10 سال تک جو بھی کھانا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں. اور فرمایا کہ جو کچھ تم گھروں میں جمع کر رہے ہو نا, جو کیا ہوا ہے اور جو تم کرو گے, میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ تواڈے گھر کنے بسترے نے, کنیاں منجیاں نے, تواڈے کنے وہ ارزائیاں نے, تواڈے وہ جڑا پیٹا ہے وہ دے وچ جڑا جھولا پیا ہے بیگ, اور وہ دے وچ زیورات نے جڑے, میں انہاں دی تعداد دسنا, کنے کانٹے نے, کنیاں مندریاں نے, ہر چیز دسنا. تسی اندازہ کر لو کہ نقیب سرکار دو جہاں دی شان یہ ہے کہ انہاں نوں ہر شے دا پتہ ہے, کھان والے دا بھی پتہ ہے, تے جو کھانا وہ بھی پتہ ہے, جو گھراں چ جمع کیتا وہ بھی پتہ ہے. تے تسی وہ آقا دی شان دا اندازہ کر لو کہ جڑے نبیاں دے امام نے, جڑے انہاں دے بھی نبی نے, انہاں دی کی شان اور عظمت ہوئے. ہر بندے نوں توحید دا فکر پیا, ہر بندے نوں توحید دا فکر پیا, توحید دی رکھوالی کر رہے ہیں. اللہ دی قسم, خدا تعالیٰ جنوں چاہے اختیار فرما دے. تسی دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ کون فرماندا ہر چیز بن جاندی ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہے, وہ دی طاقت ہے, وہ دی شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے میں ہی زندہ کرتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں. لیکن گل یہ ہے ایک وچ ملک صاحب بھی رکھے نے موت دین واسطے, جنہاں نوں ملک الموت کہندے نے. وہ بھئی وہ دے چ اتنا زیادہ اختیار ہے کہ پوری دنیا دے وچ بیک وقت, یہ نہیں کہ لاہور چ روحاں قبض کردا ہے, امریکہ چ بھی کر رہا ہے اور انڈیا چ بھی, عرب دے وچ بھی, بیک وقت ایک ایس منٹ دے وچ وہ ساری جگہ تے موجود ہو کے روحاں قبض کردا ہے. یہ اللہ دی شان ہے, ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونا. تے اے او ملک جنوں اللہ نے اختیار عطا فرما دیتا
وہ ساری جگہ تے موجود ہو کے روح قبض کرتا ہے. اتنے اختیارات نے. تے او دے بھی کوئی مرشد اور استاد ہے نے. پوچھا کیا جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہوں دے استاد نے. تے مسئلہ ہے کہ انما خلقت جبرائیل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو پیدا ہی نبی کریم کی خدمت کے لیے فرمایا ہے. ہوں اندازہ کرو خادمہ دی شان اتنی اعلیٰ اور اتنے انہوں دے اختیارات ہوں تے پھر آقا دا کی کمال ہوئے گا, کی شان ہوئے گی. اور موجودہ دور دے وچ میں تمہیں دساں کہ میں مکہ شریف گیا. مکہ شریف گیا تے شاہ صاحب اتھے نا اپنا تمہیں پتہ ہے اس گل دا کہ بیت توحید ہے خانہ کعبہ. اللہ نے فرمایا ہر پتھر تو صاف کر دیو. اچھا بھی میری گل وچ رہ گئی. اللہ نے یہ مطلب جنوں چاہے اختیار دے. حضرت اسرائیل نے اختیار دیتا, وہ بندے نو مار سکتے ہیں نا, لیکن وہ دے وچ اللہ دی شان ہی دستے ہیں, وہ اپنی نہیں دستے. اسی طرح ہی زندہ کرن دی بھی شان دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بھئی مردہ لے آؤ میں ہنے زندہ کرنا. کسی نے آکھا جی مردہ بھی کدی زندہ آیا؟ فرمایا میں کرن لگا. تسی کہندے پے ہو کہ مردہ بھی زندہ ہویا, تسی لے کے آؤ میں ہنے زندہ کرنا. اللہ تعالیٰ جنوں اختیار دوے انہوں بھی مننا چاہیے, انہوں مننا اللہ نو ہی مننا. تو میں عرض کر رہا سا کہ میں مکہ مکرمہ گیا. تو مکہ مکرمہ دے وچ تانوں پتہ بیت توحید ہے. ایک پتھر نہیں, سب صاف کر دیو, تمام بتاں نو صاف کر دیو. ایک ایسا پتھر ہے خانے کعبے دے وچ جنوں مقام ابراہیم کیا جاتا ہے. حکم ہے کہ انہوں نہیں باہر سٹنا, یہ نسبت والا پتھر ہے, انہوں کعبے دے وچ گڑ دیو. اے دے صدقے حج قبول ہویا کرے گا, اے دے صدقے طواف قبول ہویا کرے گا, اے دے صدقے عمرہ قبول ہویا کرے گا. کی ہے بھئی آج کل یار کیسا وقت جا رہا ہے کہ لوگ جتا جو جی چاہے نیٹ تے آ کے پگڑی بھی بنی ہیں اور داڑیاں بھی نے انہاں دیاں اور قرآن بھی سامنے نے اور گل ہی قرآن دے خلاف کر رہے ہیں. جس طرح کہندے ہیں جی وہ یہ کیا ہوتے ہیں, جی یہ بابے کے اشیاء ہوتے ہیں. بھئی بابے تے ساڈے چ ہندے ہی نہیں, ساڈے چ تے اولیاء کرام ہندے نے, صالحین نے. اے بابے تے انڈین دا کوئی لفظ ہے, اور جڑا بندہ کہندا نا بابے کچھ نہیں, او دی اپنی رائے ہے. میں قرآن پوچھیا, اللہ دی بارگاہ چرچ کیتا کہ یا اللہ بہت فتنے, ہر بندہ تے بنیا اس وقت, یعنی اس بندے دا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن وہ گل کردا پیا دین دے بارے چ. ایک بندہ ڈاکٹر ہے, وہ میڈیکل دی گل کرے, وہ میڈیکل دی گل کرے, وہ تفسیر قرآن نہ کر کے دسے. 40 علوم دا ماہر ہونا ضروری ہے, پھر وہ قرآن دی گل کر سکتا. اتنے پتہ ہی کوئی نہیں, ترجمہ جہاں مرضی پڑھ کے درس قرآن دینے شروع کر دیتے ہیں. وہ بھئی جیڑا 1400 سال تو متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے اہل بیت دا, صحابہ کرام دا, اولیاء کرام دا, 1400 سال تو بعد اس صدی دے وچ او دے وچ چیزاں انٹر کیتیاں جا رہی ہیں جنوں بدعت کہا جاتا ہے, جڑی گمراہی ہوندی ہے. یہ کیوں ہویا اس طرح؟ یاد رکھو جدوں کسی جگہ دے اتنے کوئی ڈاکٹر یا ان پڑھ ڈاکٹر جڑا ڈگری نہ رکھدا والا ہوئے, صرف گل چ ٹوٹی پا کے اب ہاں جی ادھر آ جاؤ نا, تسی ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, تشریف لے آؤ. مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی بڑے قابل نے, اور میں تے ہاں لو مفتی صاحب جیسے یعنی وہ لوگ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, بغیر علم کے فتوے دیں گے. یہی کچھ ہو رہا ہے نا آج کل. اور جڑا جو تل جانا, میں عرض کر رہا سا, ایک بندہ وہ ڈاکٹری دی دکان کھول لینا ہے, لوگ وہ جاندے نے, وہ لوگوں کو آتا ہے, وہ ڈگری نہیں ہے, صرف وہ گل چ انہیں ٹوٹی نہیں پائی. ہاں جی, تو ظاہر ہے یہ جان کا خطرہ تو رہے گا نا. تو جہاں لوگوں نے حدیث نو پورے متن دے نال نہیں پڑھیا, وہ حاشیے نال نہیں پڑھیا, وہ راویاں دا نہیں پتا, تو درس حدیث دین لگ پے, درس قرآن دین لگ پے, تو ظاہر ہے ایمان تو پھر ضائع ہونا نا ایسے بندیاں دے کول. بالکل ایسے طرح ہی ہے, اس طرح جس طرح کوئی ہٹیاں دکانہ کھول کے وہ درس قرآن دے رہا ہے. کدی کسی نے درس قرآن دیتا ہے؟ سورہ بقرہ سب تو بڑی سورت ہے قرآن دی, اور 2.5 سپاریاں تے مشتمل ہے. بقرہ کہندے نے گائے نے. اللہ تعالیٰ دے اتنے انبیاء کرام سن, نام رکھے بھی نے, اللہ کسی نبی دا نام رکھ لندا, بقرہ دا نام کیوں رکھیا؟ بقرہ گائے سی. کیڑی گائے سی؟ وہ نسبت والی گائے سی. کیڑی گائے سی؟ اللہ دے ولی دی گائے سی.
ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਨਾਬ मूसा अलैहिस्सलाम ਕੋਲ अर्ज़ ਕੀਤੀ कि हुजूर अल्लाह नाल गल करो, किन्ने मारिया? आपने फरमाया मैं ठीक है गल करना। जिसले गल की तो अल्लाह ताला ने फरमाया अंतसबहू बकरा फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, कि वो जो अल्लाह के वली की गाय है उसको ज़िबा किया जाए और उसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल को लगाया जाए, फिर पता चल जाएगा। वो बंदे आखन लगे कि असी अगे बंदा साडा ज़ाया हो गया, हुण गां भी असी ज़ाया कर लीए। उन्होंने ये किया, सोचन तो बाद कुछ दिन तो बाद उन्होंने ज़िबा कर दिता, करके वो गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल को लगाया, उठ के बैठ गया। उन्हें कहा मैनू फलां फलां ने मारिया है। यदा मतलब निस्बत वाली गाय की इतनी बरकत है कि मुर्दे को जिंदा कर देंदी है, जिहदी गाय सी जिस वली की वो की शान और अजमत होएगी। यानी अल्लाह ने एवें नाम रख दिता, वो गाय का नाम रख दिता। और लोग अजकल इस तरह दीन नूं लै रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी गया, मैं यूनिवर्सिटी टॉप की अपने वक्त के 83 के सैशन से। फिर मैं लंदन PhD वास्ते गया। उत्थे जितने पीर भाई सन ना जी शाह साहब, वो दावत में फस गया। कोई हडर्सफील्ड दावत, कोई ग्रिम्सबी दावत, कोई एडनबरा दावत, कोई किसी शहर दावत, वो मेरी PhD विच ही रह गई। ये इंज ही है जिवें बंदा कोई गां खरीदन चला गया मंडी में, उत्थे दलाल पै गए, तो कोई उधर खिंच तो कोई उधर खिंच के बाबा मैं तेन सस्ती गां लैके दिना, तो बाबा बेचारा भुल ही गया उस रौले कि मैं लैन की आया तो मैं करन की आया। वो मैनू PhD भुल भल गई, मैं इस तरह फिर टुर के आ गया। सो मैनू पता है इन्होंने लोगों का, इन्होंने लोगों दी साजिशां की ने इस्लाम के मुतलक। मुसलमानों बिल्कुल महफिल मिलाद लाजमी करो, चूँकि सरकार ने फरमाया कि अपनी औलादों को माँ बाप मेरी मोहब्बत सिखाएँ, अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाएँ। यूनिवर्सिटियां क्या मोहब्बत रसूल मिलती है, वो जड़ी होंदी वो भी कट छड़ दें। हाँ जी, हुण चूँकि यह सिस्टम किन्हां लोगों का, स्कूलिंग सिस्टम किन्हां दा, उन्होंने कहा इनू टाइट कर दो, सख्त कर दो। अगे तो सी ना 10वीं तक बच्चा माँ प्यो के कोल रहिंदा सी, ते चलो कुछ ना कुछ, कोई मिलाद शरीफ की गल, कोई 11वीं शरीफ की गल, कोई नात की गल, कोई अहले बैत की गल, कोई सहाबा कराम की गल, कोई औलिया कराम की गल, कोई ना कोई वाकया उन्हें मिलता सी। लेकिन ऐसा कट ऑफ कर दिता उन्होंने कि वो प्ले ग्राउंड आ गया, उस तो बाद KG1 आ गया, KG2 आ गया, KG3 आ गया, प्रैप आ गई। बच्चा स्कूल गया, जैसे पढ़ के आया ट्यूशन से, वो पैरालल सिस्टम बनाता। उन्हें रात को थके टुटे ने आना, तो सरकार की की गल माँ प्यो करेगा। वो कहेगा साडा पुत्र रोटी खावे, इन्हें फिर सुबह सुबह 6 बजे निकलना है। यानी बच्चा उन्होंने की दसिया जा रहा कि तू डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बस खत्म। यार को खुदा का खौफ करो, क्या इंसान इस वास्ते दुनिया च आया? पहली चीज़ तो एक मुसाफिर है। इस वक्त दौड़ है ना जी लगी, सारे लगी, मफाद की दौड़, माल की दौड़, आसाइशा की दौड़। वो गल खत्म हो गई कि असीं अल्लाह को पेश होना है, असीं जवाब दे होना है, वो गल खत्म हो गई है। और पूरी दुनिया तो चेंजिंग है, बड़ी तेज़ी नाल ग्लोबली चेंजिंग आई है कि मतलब बड़ा सिस्टम जड़ा ना दुनिया का बदल गया। बंदे जोड़े इतों जाते हैं पिंडों चों अमेरिका सैटल होंगे ने, उत्थे दी सोसाइटी का असर पै जाता है, वो फिर वो अकीदे ते पै जाता है। की बन रहा है, की हो रहा है? उधरों वो कुव्वतां जिहड़ियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने, वो भी कोशिश ने इस दे कि मुसलमानों के शक पैदा कर दिते जान। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के मुतलक शक पैदा किया जा रहा है, अहले बैत के मुतलक किया जा रहा है, औलिया कराम के मुतलक। कहते ने ये बाबे तो कोई चीज़ नहीं होते। मैं मुरीद वाले गया, हाफिज नईम साहब सन, बहुत लोग सन उत्थे, 5-7 हज़ार बंदा बैठा सी। तो किसी ने गल की जी ए वो बड़े लगे नहीं जी कहण वास्ते, कोई शै नहीं। मैं कहा पहली तो चीज़ है साडे च बाबे बूबे नहीं होंदे, साडे च औलिया कराम ने, सालेहीन ने। तो मैं क्या बाबे ते बाबे रह गए, बाबे दे घर वाली, मैं दसना तैनूं, बाबे दे घर वाली मक्के गई, पैर रख के, मैं बाबे दे घर वाले दे कदमां की गल नहीं करन लगा, जिथे उन्हें पैर रख के ते टुर गई। अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो मेरी निशानी की तज़ीम करेगा मैं उसको दिल का तकवा दूंगा। तकवे दियाँ बड़ियाँ किस्मां ने, कुरान च बार बार हुक्म है तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। नमाज का तकवा, रोज़े का तकवा, हज का तकवा, अखां का तकवा, करना का तकवा, बड़ियाँ किस्मां ने। लेकिन दिल का तकवा वो है, अगर जिहदे कोल दिल का तकवा ना होया उहदा कोई भी तकवा कबूल नहीं किया जाएगा। यदी अलग तो अलायत है। फरमाया
جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا میں اس کو دل کا تقوی دوں گا۔ بندے نے عرض کی تھی یا اللہ اسی تیری تعظیم کرنا چاہنے ہیں، فرمایا میری نہیں ہو سکتی، میری عبادت ہو سکتی ہے۔ تو یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا مکے آ جاؤ۔ مکے چلے گئے، ایک پہاڑی تے پہنچے تو فرمایا میری نشانی ہے، پھر دوسری تے فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے۔ کیوں؟ اوتھے بابے دے گھر والی پیر رکھ کے ٹر گئی۔ اللہ نے فرمایا جیڑا میری نشانیاں دی تعظیم کرے گا صفا مروہ دی میں دل دا تقوی عطا فرماواں گا۔ وہ کس طرح کر رہی ہیں؟ فرمایا صفا تو مروہ نو جاؤ، مروہ تو صفا نو آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ 7 دفعہ۔ تے فرمایا جدو سبز بتیاں پھر دوڑ پڑو، دوڑ لا دیو۔ یا اللہ کیوں دوڑیے؟ فرمایا میری حاجرہ دوڑی سی، میں تانوں پڑھن پڑھان لی بلایا ہی نہیں اتھے، میں تے تانوں دوڑا لا لی بلایا۔ ساری دنیا نو دوڑا تے لاتا ہے حج ہوندا۔ نمبر 1 یہ تے سی جتھے پیر مس ہوئے نے بابے دے گھر والی دے۔ اگوں سنو، جتھے نشان یا اللہ پہ گئے اتھے کی بنے گا؟ ایک ایسا پتھر ہے خانے کعبے وچ، سارے پتھر صاف کرتے، ایک پتھر وہ ہے جدے تے منہ دا نشان نہیں، ہاتھ دا نشان نہیں، پیر دے اتلے حصے دا نشان نہیں، پیر دے تھلڑے حصے دا نشان ہے، تلوے دا نشان ہے، اڈی دا نشان ہے، وہ پیر دے پنجے دا تھلے نشان ہے اس پتھر اتے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس پتھر کو باہر نہیں پھینکنا، یہ نسبت والا پتھر ہے، میرے یار ابراہیم کے پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں اس پہ، اس کو کعبے میں گاڑو۔ لو جی حاجی جاندہ ہے 7 چکر طواف دے کڑھدا ہے، وہ دا طواف معلق رہندا ہے، قبول نہیں ہوندا۔ حکم ہوندا حاجی آ ہن کعبے نو چھڈ، حتیم نو بھی چھڈ، حجر اسود نو چھڈ تے چوم لیا، ٹھیک ہے ہن قبولیت انج نہیں ہونی تیری 7 چکر لا کے۔ ہن یار دے پیراں دے نشانہ والا پتھر ہے نا، اوتھے آ اونوں رکھ سامنے تے منہ کعبے نو کر لے، پہلے اونوں تک پھر اونوں تک کے سجدے چ چلا جا، تیرا طواف بھی قبول، تیرا حج بھی قبول۔ یار یہ لوگ جڑے گلاں کردے نے یہ مزاروں پہ کیا ملتا ہے، کیا لینے جاتے ہیں، انہوں نے پوچھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل عطا فرمائی ہے، یہی فرق ہے انسان دا اور جانور دا، وہ یہ ہے کہ اگر قدماں دے نشانہ دے کول اللہ دے پیارے دے، اللہ دے صالح دے قدماں دے نشانہ کول جان دا فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہویا نا، توڑا حج ہی تاں قبول ہویا۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اگر قدمہ دے نشانہ کل جان دا فائدہ ہے تو جتھے قدمہ نہ لو لیٹے نے بندہ قدمہ نہ لگ جائے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا یا فائدہ ہو جائے گا؟ ہاں جی، یہ ساڑھا جڑا عقیدہ نا، یہ جڑا 1400 سال تو چلا آ رہا ہے، یہ دے وچ کوئی کمی نہیں۔ ہون ایسے لوگ نے جڑے کہن گے جی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے نہ نبی کی نہ ولی کی۔ ایڈا کو جاہل آدمی ہے، گل کر رہا سراسر قرآن دے خلاف گل کر رہا، انہوں پتہ ہی نہیں میں گل کر کی رہا۔ تو کیڑا مشن لے کے بھئی تو پیسے لے کے مسلمانوں دے وچ شکوک پیدا کرنے ہیں؟ میں لوگوں تو انہوں پوچھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام سنیا تسی؟ کیوں جی؟ ہون سن لو مسئلہ، تو انہوں جدوں سرکار دا قرآن دی گل ہوندی ہوئے نا تو پھر نعرے ذرا آرام نال رکھی دینے، گل اور نال سنو، چونکہ قرآن کلام اللہ بھی ہے تو خطاب اللہ بھی ہے۔ جس وقت اللہ دا خطاب ہو رہا ہوئے، اللہ دا خطاب میں تمہیں سنانا پیا، ادوں دے اداب نے انتہائی ادب نال، انتہائی خاموشی نال بیٹھی دا ہے۔ سانو سرکار دا بھی پتہ، ساڈے نال ود کون ہے جڑا نبی پاک نو جاندا ہے؟ اسی آپ کے گھر والے ہیں، سانو نہیں پتہ ہے، سانو تسی کر رہے ہو، گلہ کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ میں شاید پچھلی دفعہ بھی اتنے کیا ہے کہ حضور آخری نبی نے، دے وچ شک کی کوئی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی نال جدوں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مار دے ہو نا تے نال ایک نعرہ اور ماریا کرو۔ سرکار فرماندے نے آدم علیہ السلام دا کنت نبی و آدم بین الماء والتین بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی ان کا مشورہ ہو رہا تھا بنانے کا کہ ان کو بنانا، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ دا مطلب ہے حضور اول نبی نے، اس واسطے جدو نعرہ مارو تو دو میں کٹھے مارو پھر ایمان مکمل ہوئے گا۔ اول نبی بھی حضور نے تے آخری نبی بھی حضور نے۔ سو
بڑی ضروری گل ہے سمجھنا. جڑے لوگ یہ گل کرتے ہیں جی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا دی قسم ایسا دور ہے, ایسا وقت آ گیا کہ نسبت اتنے اٹیک ہو رہا ہے. انجن نو کچھ نہیں جی ہونا, جی ڈبا نالوں چڑھ گیا نا تو ڈبے نے اتنے ہی رہ جانا, انجن نو کوئی چیز نہیں ہونی. میں ایک مثال دینا قرآن پاک چوں. حضرت یوسف علیہ السلام دے پائی انہوں کو لائے تو انہوں نے آ کے عرض کی تھی کہ ابا جی دی نظر ختم ہو گئی ہے تو کوئی دعا فرما دیو. انہوں نے دعا ہی نہیں کی تھی, اللہ نال ڈائریکٹ تعلق سے دعا کر دے. انہوں نے دعا نہیں کی تھی, انہوں نے کی کیتا, انہوں نے گلوں کرتا اتاریا, فرمایا اذهبوا بقمیصی فالقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا, یہ میرا کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے پہ رکھنا, پھر بابا دیکھیں گے. یار وہ کرتا بھراواں نے بھی پایا سی, دھاگے دا بنیا کرتا سی, ساری دنیا پاندی ہے. اے ہن تواڈے ساڈے سارے دے کرتے لا کے تے کسے انے دے سر تے رکھ دیے تے کی خیال ہے وہ اکھاں آ جان گی. وہ کی سی کرتے وچ بغیر آپریشن تو, بغیر دوائی تو, وہ دے وچ نسبت سی, وہ دی برکت سی. یہ دا مطلب ہے بے جان دی نسبت اللہ دے پیارے دے نال ہو جائے تو وہ دی برکت تے فیض چل رہا ہے. تو جدو جاندار دی نسبت ہو جائے اللہ دے پیارے نال, وہ دا فیض کیوں نہیں چلے گا, وہ دی برکت کیوں نہیں ہوئے. تو میں گل تمہیں ضروری یہ سنانا چاہتا سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی, کلیم اللہ نبی, اور انہاں تے کتاب تورات اتری سی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے عرض کردے نے یا اللہ کو میری جنہ بھی قریبی ہے تیرے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام ذرا جاؤ ایک علاقے وچ, ایس پاسے میں چل جاؤ, ساڈا ایک ولی ہے انہوں ملو, جا کے ساڈا ایک بندہ ہے انہوں ملو. موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے, صبح مچھلی انہوں نے پکا لی, نال رکھ لی, تے رستے چ کہندے نے یا اللہ کوئی او دا اتا پتہ مل جائے گا کیڑا پنڈ اور شہر ہے. فرمایا پتیاں دی ضرورت نہیں, میں تانوں نشانی دیتی ہے, مچھلی جتھے زندہ ہو جائے گی نا وہ مقام ہوئے گا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, وہ مچھلی زندہ ہوئی, وہی مقام سی, اتھے ملاقات ہوئی. انہوں نے چادر لئی تے لیٹے. جناب موسیٰ علیہ السلام جا کے کہندے نے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, میں مجھے اجازت دیں گے, میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. ایڈا بڑا رسول فرما رہے ہیں کہ میں تہاڈی صحبت چ رہنا چاہنا. انہاں اگوں کہتا جہدا مطلب یہ ہے کہ تسی انہیں جوگے نہیں, تہاڈے کولوں صبر نہیں ہونا. جس لیے انہی گل کی تے نال ہی اگلی آیت کہندے ہیں کیف تصبروا, آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں, آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے اس علم, آپ احاطہ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں انشاءاللہ صبر کراں گا, میں تواڈے کسے امر دی نافرمانی نہیں کراں گا. یہ امر تے نبی دا چلدا ہے, لیکن نبی او دا امر مان رہے ہیں, پھر کو بندہ ہے سی نا. جس وقت اینی گل ہوئی تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے جیڑا تانوں اونے علم عطا فرمایا نا مینوں بھی عطا فرماؤ. یار سوچنے والی گل ہے, کلیم اللہ تے اے سن, رسول تے اے سن, ڈائریکٹ اللہ نال تعلق سی. اللہ نو کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ جیڑا اونوں عطا فرمائے مینوں بھی عطا فرما دے. کیوں نہیں کیا؟ اس واسطے کہ رب نے اس دروازے تے بھیج دیتا ہے, تے جیڑے دروازے تے رب بھیج دے پھر اتھے ہی دیکھی دا ہے, اتھے ہی سوال کری دا ہے. ادھر ڈائریکٹ ہون دی ضرورت نہیں. تے بندے وہ گلاں کردے نے ڈائریکٹ دیاں جیڑے ڈائریکٹ دنیا تے آئے نہیں. دوسری گل ہے جڑے کہندے نے کچھ نہیں کر سکتے, میں کہنا انہاں نالوں ہودو تے چنگا جڑا مبلغ سی, تبلیغ کردا سی جناب سلیمان دے دربار دے وچ. ایک دن غائب ہو گیا, آپ نے فرمایا حدود کتنے ہے, دسیا کہ جی وہ غائب ہو گیا, نظر نہیں آ رہا. فرمایا جو انہوں ذبح کر دینا ہے, لیکن وہ کچھ دیر بعد تو آ گیا تو دسیا کہ بھئی تنوں تے ذبح کرنا ہے. وہ کہنا کوئی گل نہیں. جس وقت گیا تو کیا حضور پتہ لگا ذبح کرنا, تو میری ایک عرض سن لو. فرمایا کی؟ کہنے لگا جی میں ملک سبا دے وچ گیا سا, اتھوں دی ملکہ بڑی خوبصورت تے بڑی جوان, تے میں پریشان ہو گیا جی دیکھ کے. اگ نو پوج رہی سی, حضور تسی تے اللہ دا دسن آئے ہو, تے تسی مہربانی کرو تواڈے قدماں چ آ جائے مسلمان ہو جان. آپ دی گل سن کے ہسے, تے نال ہی کہنا جی جے کوئی رکا لکھ دیو تے میں پھر. آپ نے رکا لکھیا, وہ حدود لے کے گیا, انہیں ملکہ دے کول رکھیا, سٹ کے تے نکل گیا. ملکہ نے پڑھیا تے ملکہ کہندی ہے میں ایمان لیانی ہے اس ہستی تے جن نے مینوں رکا بھیجیا ہے. سارے سردار بھی کٹھے کر کے مشورہ کیتا بھئی تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں کہا جی جیڑا تہاڈا خیال ہے اسی بھی راضی ہیں. ادھروں جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لا لیا. ایک پاسے جن بٹھا دیتے, ایک پاسے انسان بٹھا دیتے. جنہ دے وچ آپ پوچھتے نے بھئی کوئی ہے جڑا مینوں بلقیس ہونے لیا کے دے سڑے تک کوئی ہے تہاڈے چ؟ وہ جنہ چو کہ فرید سی سردار اٹھیا, انہیں کہا جی میں 2 گھڑیاں چ لینا. فاصلہ کنا سی؟ 3500 کلومیٹر دا.
آپ نے کہا یہ تو بہت دیر ہے، بیٹھ جاتا۔ جنہ دے سردار نو بٹھا دیتا، چونکہ جنات پرواز کر دے سن۔ پھر انساناں دی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا کوئی ہے بھئی تواڈے چوں کوئی جڑا بلقیس سنے تختہ ہوئے؟ اللہ دے ولی جی دا نام اللہ قرآن چ کہندے نے آصف بن برقیہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہیں اٹھ کے جس وقت لگا گل کرن تے جنہ دا ایک جن انہیں جگت کیتی یا مذاق کیتا، انہیں کہا جی ذرا ٹائم بھی دسیو کنی دیر چ تسی لے آؤ گے؟ یہ کیوں کیا کہ جن تے کردے نے پرواز، انسان تے صرف دوڑ سکتا ہے، دوڑے گا 2-4 میل پھر بیٹھ جائے گا، ساہ لے کے دوڑے گا۔ انہیں سوال کیتا لیکن آپ نہیں بولے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخاطب کیتا، عرض کیتی کہ حضور اناتی کبھی ہی قبل یرتد الیک طرفک، تواڈی اکھ دے چمکن تک نہیں، فرمایا اکھ دے چمکن تو بھی پہلے میں لے آنا تھا۔ سمجھ آئی جانا یار، یہ کوئی شے نہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ وہ دے وچ اللہ نے شیئر ہی نہیں کیتا اپنا آپ، وہ میری طاقت نہ لایا، میں منگوایا سی، میں ہی سارا کچھ۔ اللہ نے کیا وہ لے کے آیا، اور واقعی وہی لے کے آیا سی۔ تو ہوں تسی دسو اکھ چمکن تو پہلے آکھیا جی اکھ چمکن تو پہلے، انہیں کہا حضور ذرا ادھر تے ویکھیو، جس لئے ویکھیا تے تخت اتھے موجود سی۔ یار مینوں یہ دسو یہ کوئی کام نہیں۔ اللہ اپنے بندیاں دی صالحین دی طرف آن دی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جناب بیٹھے نے اتھے۔ میں مکہ شریف گیا تو مقامی ابراہیم کول گیا کہ مینوں توپ پائی، عربی بنیا سی، عربی نہیں سی ہے، تو مینوں کہندا حجر فرہ ما شیء، کہندا کوئی شے نہیں چل لگے۔ مینوں کہندا میں کھلو گیا، میں کہا تو کی کیا ہے مینوں کہ اتھے کوئی شے نہیں، اگے چلا جائے، یہ واسطے تو میں آیا نہیں دونوں سفر کر کے کرایہ خرچ کر کے، چونکہ اللہ نے کیا ہے میری نشانی ہے مقام ابراہیم۔ کی فرمایا میری نشانی ہے تے میری ہدایت بھی اتھوں ملے گی، تے فرمایا تقوی بھی یہ وچوں ملے گا۔ تے میں کہا توں ایک کیڑا علم سانو دسنا پیا؟ لہذا گزارش ہے کہ اپنے عقیدے نو بخوبی سمجھو، نعت شریف بھی سنو، سرکار تے درود السلام بھی پڑھو۔ سرکار فرماندے نے ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لا اعرف اللہ، فرمایا مکے میں جہاں میرا گھر تھا میں آتا اور جاتا تو ایک پتھر پڑا ہوتا، وہ مجھ پہ درود السلام پڑھا کرتا، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ مطلب درود پڑھنے والا پتھر حضور نہیں بھولدے پے۔ تے جس غلام نے کدی کدی جدو قبر وچ سوال ہویا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تے جدو سرکار نے دیکھ لیا تے فرمایا فرشتو اسے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں میرا یہ وہ غلام ہے جو کبھی کبھی محبت برا درود السلام پڑھا کرتا تھا۔ یعنی ایک تے گزارش ہے کہ ہفتے دے وچ ایک دفعہ اپنے بچیاں نو کٹھیاں کرو، ایتھے بہ نہیں جے رہنا، بلاوا پتہ نہیں کنوں کیڑے ویلے کدھا آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ تے ایتھے اسی اور صاحب جے بنے ہیں، مقیم بنے ہیں، مقیم ایتھے کوئی نہیں، مسافر ہو تسی، اپنے دین دی حفاظت کرو، دین دی خدمت کرو، اپنے بچیاں نو نبی پاک علیہ السلام دی محبت سکھا دیو، کوٹ کے پر دیو انہاں دے سینے دے وچ، اور اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ ایتھے مقابلے کر رہے ہیں صحابہ کرام دے مقابلے، اہل بیت دے مقابلے۔ میں کہنا حضور ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام، نماز وہ ہے جہدے وچ تسی کسی نال سلام نہیں لے سکتے، نہ تسی جواب دے سکتے ہو۔ یار نماز اللہ دی یہ شریک کوئی نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کوئی شریک نہیں تھی، یہ چھوٹی گل ہے۔ اللہ کہندا ہے اتحیات بٹھا کے کہ میرے نبی دی بارگاہ چ مخاطب کر کے سلام پیش کرو، السلام علیکہ ایہا النبی۔ ایہا اتھے لگتا جڑا اکھ دے سامنے موجود ہوئے گا تو پھر ایہا لگے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ سرکار نہ ہون، صرف ایہا ہوئے گا، پھر نماز نہیں ہوئے گی، جھوٹ ہوئے گا۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ کہندے نے میرے نبی دے درود پڑھ۔ ہاں جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حرف قریب کے لیے ہے، یہ عربی زبان میں 5 حرف ندا ہیں۔ اصل جو میں ایڈا عالم نہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، یہ لوگ پھر وضاحت کر دینے۔ 5 حرف ندا نے یا حیا ایوہا ایتوہا۔ الحرف یا لنداء القریب البعید، حرف یا دی تعریف ہے لاگے بھی بولیا جاتا ہے تے دور بھی بولیا جاتا ہے، جس طرح یا ساریت الجبل لگ گیا نا یا، لیکن ایتھے یا نہیں لایا، ایوہا لایا ہے۔ کیوں لایا ہے؟ کہ نبی کو دور نہ سمجھ کے نماز پڑھے، جدو ایوہا کہے گا تو نبی جواب دین واسطے حاضر ہو جائے گا۔ دیکھو السلام علیکہ،
امام غزالی رحمۃ علماء اپنا اپنا اظہار کرتے ہیں کہ سرکار نو دل چ سمجھو سامنے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی تے بھی درود پڑھ تے میرے نبی دی آل تے بھی پڑھ، دادے تے بھی پڑھ، دادے دی ساری آل تے پڑھ. یا اللہ میں تسی قیام جنہ مرضی کرو، رکوع جنہ مرضی کرو، لیکن تسی ایک باری درود سلام نہ پڑھو. کی ہویا میں 10 پارے پڑھ چھڑے نے رکعت کھلو کے، کی ہے جی ایک باری نہ پڑھیے؟ خدا دی قسم وہ نماز دا سجدہ ہی نہیں لگ سکتا، نہ وہ رکوع قبول ہو سکتا، نہ وہ قیام قبول ہو سکتا. ایک دفعہ درود السلام، یہ مطلب یہ ہے کہ نماز دی روح جڑی ہے نا وہ حضور علیہ السلام اور آپ دی آل دے درود السلام ہے. یہ ود کے کی مقام ہو سکتا ہے کہ جناب تمام صحابہ سرکار دے تے سرکار دی آل تے نماز وچ درود سلام پیش کرتے سن، اور انہوں دا مرتبہ کی ہونا پہ. تو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی لاسٹ وچ گل کراں گا. اینا علم سی، اینی انہوں دی شان سی، حضور دی نسبت والا کوئی جانور سی نا خدا دی قسم وہ دی شان نہیں کوئی بیان کر سکتا. علماء بیٹھے نے دسن نا حضور دا گدھا سی وہ دی شان نہیں بیان کر سکتے، حضور دے صحابہ دی شان نہیں بیان ہو سکتی. بہرحال ہر کوئی اپنی اپنی شان رکھنے والے سن. میں مولا علی دی گل سنانا، آپ دا دور بڑا پرفتن سی، منافق بڑے سن، تکلیفاں دین والے بہتے سن. تے منافقہ نے صلاح کی 4 بندیاں نے، انہوں نے کہا چل کے نہ صلاح کریے. وہ ایک بابا سی یہودیاں دا جڑا 60 سال تو جوہد کر رہا سی، عبادت ریاضت کر رہا سی کہ میں نا وہ بابے نو لے کے چلیے تے جا کے تے گل کریے، سوال کریے حضرت علی نو جواب دیندے نے یا نہیں دیندے. وہ جس وقت لے کے آ گئے وہ آپ کو پیچھے نو دوڑ گئے، وہ بابے نو اگے کر دیتا. کوفہ دی مسجد دی گل ہے. تے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کول جس وقت سامنے آئے تو بابے علی کہتے ہیں جی جناب کا اسم علی ہے؟ آپ وہ دل ویکھیا تو فرمایا ہاں مجھے علی کہتے ہیں، میں علی ہوں. کہتا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے، اور میں نے بھی سوال کرنے ہیں پھر آپ نے جواب دینا ہے. آپ وہ منہ ویکھ کے نا تو مسکران لگ پے. ہاں جی وہ باب العلم ہے، وہ گل تو نہیں نا. مطلب کہ ایک مینوں کی کہنا ہے، آپ کہنے لگے اچھا مجھے بابا یہ بتاؤ وہ جو تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ان کے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام لے کے فرماؤ وہ جو تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بھی ساتھ بلا لو تاکہ جب علی جواب دے تو انہیں پتہ چل جائے کہ علی کا کیا جواب ہے. وہ بابے نے کہا جی میرا تو سوال تسی حل کر چھڑے اس گل دے وچ، ہوں سوال تسی کرنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس طرح بازو کیتا، اس طرح کیتا. انہیں کہا جی تسی فلاں ملک دے شہر دے وچ باہر ایک درختاں دا چونڈ سی، او دے شمالی طرف ایک درخت سی جہدے اتنے فاختہ دے انڈے سن 3، تسی ایک انڈا اٹھا کے لے آئے. یہ علم دی گل سی نا. آپ نے واقعی ہاتھ کھولیا تو وہ انڈا سی فاختہ دا. آپ نے فرمایا ہاں بابا بڑا علم ہے تیرا، تو بڑا پیچھا کیا ہے. اب میرا سوال ہے تجھ سے. مولا علی بولے شیر خدا، فرمایا اب میرا سوال اب ہے، تو نے دیکھ لیا نا لاتے ہوئے مجھے، اب میرا سوال ہے میں نے جہاں سے اٹھایا نا وہاں رکھ کیا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جتوں میں چوک کے لے آندے نے اتنے رکھ کیا. انہیں کہا جی میں یہ تے کم پھر خدا دے نے. انہیں کہا کہ تو تے بڑا علم رکھنا ہے، نفس کے خلاف لڑائی کرتا ہے. ہاں جی گل سمجھ آئی جائے. تے دوستو اپنا عقیدہ سمجھو، سرکار نال محبت بچیاں نو سکھاؤ، اور ہر ہفتے دے وچ ایک دفعہ ضرور بچیاں دا کٹ کر کے نعت خوانی، تاکہ جدوں عقید صاحب محفل کردے نے سالانہ حضور دی محبت دے وچ انہاں نال شامل ہویا جائے، انہاں نال محبت دا اظہار کیتا جائے. چونکہ یہ اپنے واسطے نہیں کرتے، حضور دی محبت وچ کرتے ہیں، یہ تواڈے واسطے کرتے ہیں. تے تسی ذوق شوق نال بچے بھی نال لیا کرو، اپنی بیٹیاں نو بھی نال لیندا، اس واسطے کہ حضور دی محبت دا پتہ چلے. تے نعت خوانی تے جڑی ہے تے رب دی سنت ہے. فرمایا انہو لذکر اللہ، میرے نبی و قرآن سارا تیرا ہی ذکر ہے، ساری حضور دی ثنا خوانی ہے. یہ مطلب سب تو بڑا ثنا خان خود اللہ تعالیٰ. تے جڑیاں نے ہن پڑھنا ہے نعت خواں تے یہ نے مینوں تے ایویں بٹھا چھڑ دیں تقریر کر، نہ میں کوئی مولوی نہ میں کوئی عالم. کیوں جی مفتی صاحب کرنی تسی جی مینوں بٹھا دیتا. تے اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، آباد رکھے. حضور دا عشق ہے جدوں تسی اس دنیا چ جاؤ تے اگے سمجھو
سرکار فرمان یہ میرا وہ غلام ہے جو میری محبت میں درود و سلام پیش کیا کرتا تھا، میری لنگر بناتا تھا، تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو دعوت دے کے اکٹھا کرتا تھا، اور میرا ذکر ہوتا تھا۔ یہ ذکر رسول نہ سمجھنا، صرف یہی ذکر خدا۔ اذا ذکرت معی، جہاں دو شیر بھی پڑھ دیں۔ اور شاہ صاحب آئے نے نعت انہوں نے پڑھنی ہے، شاہ صاحب نعت تسی پڑھنی، میں کی پڑھنی ہے، نعت تسی پڑھنی ہے۔ ہاں جی دروشی پڑھو، میں ایک شعر میں پڑھ دینا، ذرا دروشی پڑھ لو گے ایک دفعہ، تکلیف کرو گے سارے، محبت نال پڑھے ہو، رسم نہیں ہے، اے رب دی سنت ہے۔ وہ درود و سلام کی دی سنت ہے، تسی شکر کرو تسی درود تانوں لے لیا اللہ نے، اللہ تے خود پڑھ رہا درود۔ آج تک تانوں دسیا کہ اللہ کنا پڑھدا درود و سلام اپنے نبی تے؟ 1 منٹ پڑھدا، 5 منٹ پڑھدا، کنا پڑھدا؟ کدی دسیا کسی نے؟ میں دسنا تانوں قرآن اللہ 24 گھنٹے تے 24 گھنٹے اپنے نبی تے درود پڑھ رہا فرشتہ نال آ کے۔ آج کہندے نے جی یہ جی سلام کھڑیا ہو کے پڑھ دے نے، بیٹھ کے پڑھ لینا چاہیے، درود و سلام پڑھ لو بیٹھ کے۔ اوہ اللہ دے بندیو، اللہ نے کیا کہا فرشتے ہو جدوں درود و سلام پڑھنا نا تے میرے نال رل کے پڑھنا تسی۔ ہاں جی میرے نال، یہ دا مطلب کٹھیا ہو کے جڑا پڑھنا ہے رب دے فرشتیاں نال لے کے پڑھدا پیا ہے، یہ تے رب دی سنت ہے درود و سلام۔ تے درود و سلام ایک ایسی برکت والی نعمت عظیم ہے، نشے وچ حکم ہے نماز دے لگے نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکارا، لیکن اگر کسی نشئی دے منہ چ درود نکل بھی گیا نا تے اللہ انہوں رد نہیں کردا، اللہ قبول فرما لینا ہے۔ یہ رب دی سنت ہے، تے تسی تے اس طرح پڑھیا ہے جس طرح کتے بدو بدی تانوں پڑھایا جاندہ ہے، تے جو بدو بدی پڑھنا پھر بھائی تسی اپنا واپس رکھو، جے حضور دی بارگاہ چ پیش کرنا تے پھر محبت نال پیش کرو نا ذرا، پتہ بھی لگے کہ مدینے آواز جاوے تہاڈی، تے ذرا پڑھو درود شریف ایک دفعہ۔ یا حبیب اللہ تیبہ والیا گل تیرے ات مکنی ہے، تیبہ والیا گل تیرے ات مکنی ہے، ولیاں بھی ہونا یوتھے نبیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوے اتے چکڑی ہے، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے، آوے گا او ویلا جدوں بگڑی بنان گے، سانو مسکیناں نوں آپے بندے لاؤن گے، اسا ساری گل سرکار اتے سٹنی ہے، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے، ولیاں بھی ہونا اوتھے نبیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوے اتے چکڑی ہے، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے، ولیاں بھی ہونا اوتھے نبیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوے اتے چکڑی ہے، تیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی